बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद उस ज़ात अक़दस पर जिस पर ख़ुद खालिक हकीकी और उसके फ़रिश्ते दुरूद सलाम भेजते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SMTV और प्रोग्राम तलाशी हकीकत में आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज जब हम उनसे गुफ्तगू करेंगे तो उनकी गुफ्तगू का हम उनसे जो मकसद और महवर होगा वो सिर्फ़ सियासत होगा। वो एक सियासतदान हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, उनके तर्जमान हैं और बहुत सारा तजर्बा उन्होंने हासिल कर रखा है। तो मैं बिला ताख़ीर जनाब मोहतरम इलियास मुग़ल साहब को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर आप ये बताइए कि आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कब किया और वो ज़माना कौन सा था और सियासी सफ़र में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ़ साहब बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ SMTV का। और आपने जो क्वेश्चन किया मेरी सियासी सफ़र का, 2003 जब मैं इंटर का स्टूडेंट था, तो उस वक़्त मैंने तहरीक मिनहाजुल कुरान जो हैं डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की, उनको मैंने जॉइन किया। माशाअल्लाह। और मैं बहैसियत सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो था वो उस तहरीक में जब गया तो 2008 आ गया। 2008 से लेकर 2012 तक मैंने पाकिस्तान अवामी तहरीक को जॉइन किया, जो तो कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की एक सियासी जमात है। ठीक है। 2012 से लेकर 2022 तक मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा, पाकिस्तान अवामी तहरीक का तर्जुमान रहा। फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए तो मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची का ऑर्गेनाइज़र बन गया और पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची का सोशल मीडिया हेड भी रहा। ये मेरा जो सियासी सफ़र है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ तसलसल से साथ था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। ये बहुत काबिल मुबारक बात है मोहतरम इलियास मुग़ल साहब कि आप जैसे बासलाहियत नौजवान तहरीक मिनहाजुल कुरान में और पाकिस्तान अवामी तहरीक की नुमाइंदगी करते रहे हैं और ख़ास तौर पर कायद इनकलाब डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का जो मिशन है, जो मकसद है, जो उनका फ़लसफ़ा इनकलाब है, उसको तो मेरे ख़्याल में कोई भी ज़ी शऊर इंसान रद्द नहीं कर सकता, किसी भी हवाले से। तो आज आपसे वो सवालात पूछने हैं कि क्या वजह है कि इतना अच्छे अंदाज़ से जिस तरीके से उन्होंने मज़हबी उनके मामलात हों, सियासी मामलात हों, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को समझाया, कानूनी मामलात हों, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो इबाहम का शिकार थी, वो अवाम के सामने वो लेके आए। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी कामयाबियाँ एक आम पब्लिक समझती है कि जो पाकिस्तान अवामी तहरीक को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो थोड़ा-सा इसके बारे में कुछ बताएँगे आप? आपने 100% बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने जब ख़ासकर आपने 89 के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक बनाई और तब से लेकर आज तक जो उनका सफ़र था वो तसलसल के साथ चला रहा, उरूज व ज़वाल आते रहे और पाकिस्तान अवामी तहरीक का काम तसलसल चलता रहा। ठीक है। मगर जब 2012 आया और 23 दिसंबर का वो जलसा आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था, जिसमें यानी आप अंदाज़ा लगाएँ कि हुकूमती एजेंसीज़ कह रही हैं तकरीबन इसमें से 30 से 40 लाख लोग थे उसके अंदर। तो वहाँ पर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने पाकिस्तान के मसाइल का एक हल बताया कि जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं, वो बुनियादी मसला यहाँ के निज़ाम का है। यहाँ कोई सियासी जमात या कोई और मसला नहीं है, यहाँ मसला निज़ाम का है। जब तक ये मौजूदा निज़ाम रहेगा, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अब रही बात ये कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी कामयाब क्यों नहीं हुए? आप कह सकते हैं कि बज़ाहिर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी नाकाम हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने खुद ये बात बोली कि जो मैं बेच रहा था, तो शायद लोगों को वो सौदा पसंद नहीं था। नहीं है। यानी लोग पाकिस्तान के अंदर तब्दीली नहीं चाहते थे। लोग पाकिस्तान के अंदर हरामखोरी, माफियाज़ के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहते थे। लोग पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते थे। लोगों का एक जो दिमागी आप लेवल कह सकते हैं, वो इस तरह का बना दिया 70 साल से कि उनको इस तरह घुमाया हुआ है कि वो अपना एक दिन भी ज़ाया या वो मुल्क और मिल्लत के बारे में नहीं सोचते बल्कि वो अपनी ज़ात के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है? डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का एक और बड़ा मसला है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी जब बात करते हैं ना, ये तो आपने ज़द-ए-आम हर एक बंदे के ज़ुबान से ये बात सुनी होगी कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को समझने के लिए भी पीएचडी बंदे की ज़रूरत होती बेशक, है। बेशक। बहुत उनका बड़ी बात शख्सियत हैं, करने का तरीका, आलम उनका इस्लाम की, फ़लसफ़ा बहुत और बड़ी उनकी शख्सियत। सारी चीज़ को समझने के लिए बहुत पढ़े-लिखे लोग बेशक, बंदे हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को आम तबका जो अट्रैक्ट इसलिए नहीं किया कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के बात करने का जो लेवल है, समझाने का लेवल है, वो ज़रा ऊँचा है।
ایک نچلی سطح پر عام عوامی بندے کو ان کی بات جو ہے وہ دیر سے سمجھ ہے، مگر دیر سے سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے جو ڈاکٹر القادری کے سیاسی جو چیپٹر تھا، یوں آپ سمجھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے، ناکام نہیں ہو سکتے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر القادری نے کبھی بھی انتخابی سیاست کی طرف کم گئے ہیں، بیداری شعور کی طرف وہ زیادہ گئے ہیں، اس میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ اب سیاسی نظام کے اندر آپ یاد رکھ لیں، پاکستان کے اس موجودہ نظام کے اندر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی لے آئیں، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جھوٹ بکتا ہے، یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں لوٹا کریسی ہوتی ہے، یہاں پر سرمایہ دار، یہاں پر وڈیرا شاہی جو ہے نا، یہ وہ سسٹم ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر شریف انسان، سچا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر القادری شریف اور سچا انسان تھا، تو اس لیے بظاہر وہ کامیاب نہیں ہو پائے، یعنی انتخابی سیاست کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو پائے، البتہ لوگوں کو بیداری شعور دینے میں وہ کامیاب رہے۔ دیکھیں، آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے، جہاں ہمارا اس پروگرام کا بھی ایک تھیم ہے کہ تلاش حقیقت، تو ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے محترم الیاس مغل صاحب کی موجودگی میں، کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے جو فلسفہ دیا، ان کے کردار میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے جو سیاسی سیٹ اپ ہے، یا سیاسی ان کی جو ایک ترتیب ہے، یا جو آپ نے سوچتے ہیں کہ سیاست میں ان کو اس طریقے سے کردار، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کہیں جا کے کچھ مسہپ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو؟ جی محترم الیاس مغل صاحب، یہ بتائیے کہ قائد انقلاب نے جو سیاسی سیٹ اپ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی سیاسی ترتیب میں، اب جس طرح پہلے انہوں نے بالکل اس سیٹ اپ سے الیکشن کا بالکل انکار کر دیا، اور حال ہی میں آپ دیکھیں پورے پنجاب سے ہر جگہ پہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے، تو کیا مطلب ہے کہ کس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کھڑے کرنے ہیں، کس ٹائم جو ہے نا لوگوں کو کھڑا نہیں کرنا؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ میرے خیال میں عوام میں تھوڑی سی کنفیوژن موجود ہے۔ اسی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک عرصہ ہو گیا وہ پاکستان کی سیاست سے الگ ہو چکے ہیں، کیونکہ جو یہاں کا نظام ہے، جہاں کا جو سسٹم ہے، اس سے وہ میچ نہیں کرتے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہاں پر وقت برباد ہوگا، تو اس لیے وہ اس نظام سے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مایوس ہو چکے ہیں کہ جب تک یہ نظام رہے گا تب تک پاکستان کا جو سسٹم ہے، کلچر ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اب رہے گی پاکستان عوامی تحریک کی بات، تو پاکستان عوامی تحریک دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک آپ کا کسی گاڑی کا انجن نہیں ہوگا نا، تو گاڑی کا چلنا اس کے لیے معال ہو جاتا ہے۔ لیڈر ظاہر سی بات ہے ایک بڑا امپیکٹ رکھتا ہے، تو ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ ایک لیڈر تو ہیں اور اپنی جماعت کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں، مگر جب جماعت سے وہ الگ ہو گئے، اس کا انجام یہ ہوا کہ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت اس طرح وہ نہیں ہو رہی جس طرح کی ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر طاہر القادری کا دوسرا پاکستان میں خود موجود نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا سیاسی انتخابی مہم چلانا اور ایک میری طرح کے عام کارکن کا انتخابی مہم چلانا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رہی بات آپ نے ابھی پنجاب کے کینڈیڈیٹس کی بات کی ہے، تو پاکستان عوامی تحریک نے ڈاکٹر طاہر القادری کے فلسفے سے ہٹ کر اس مرتبہ الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا فلسفہ یہ ہے کہ موجودہ نظام کے اندر آپ 100 الیکشن کروا لیں، کبھی بھی آپ نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ یہاں کبھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں ڈاکٹر طاہر القادری کی ریٹائرمنٹ کے بعد انتخابی سیاست سے، تو پاکستان عوامی تحریک کے جو پیچھے کارکن ہیں، انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس میں حصہ لیں گے۔ یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ اگر مطلب ہے کہ پہلے یہ فیصلہ تھا کہ الیکشن کو بالکل ہی بائیک آؤٹ کر دینا ہے، اور اب جو ہے ہر جگہ سے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرنا، تو آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مرکز ہے پاکستان عوامی تحریک کا، تو اس میں ان کی کوئی اپریسیشن ہے، یا بہت زیادہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ سے اپنے جو ہے نا لوگوں کو اس طرح سلیکٹ کر لیا ہے؟ یہ جو ہمارے قائدین اور جو کارکنان تھے پاکستان عوامی تحریک کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے انتخاب ضروری ہے، بے شک تو یہ تو ہے، تو اس لیے پاکستان عوامی تحریک کو بھی انتخابی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر جو پاکستان عوامی تحریک اس مرتبہ انتخابی سیاست میں حصہ لے رہی ہے۔ اور رہی بات ہمارے مرکز کی، تو چونکہ ہمارا مرکز جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے، تو مرکز کی پوری سپورٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہے، تو وہ پنجاب کے اندر اس مرتبہ پورا الیکشن لڑ رہی ہے۔ محترم الیاس مغل صاحب، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے کروں گا، اس کو آپ جو ہے نا ذرا سا دیانتداری سے جواب دیجیے گا۔ موجودہ اس وقت میں کراچی پاکستانی عوامی تحریک کا جو رول ہے، یا پاکستان عوامی تحریک کراچی زون اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے؟ کہ کیا اس میں
سیاسی عوامل یا سیاسی اس میں ترقی کتنی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، یا گزشتہ چند ادوار سے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکا جو کہ عام سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے جو ان کا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، پاکستان عوامی تحریک ایک روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے، پاکستان عوامی تحریک ایک انقلابی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ کار تمام سیاسی جماعتوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ رہی بات آپ نے کراچی کی بات کی، تو کراچی کے اندر آپ 2002 کے الیکشن دیکھ لیں جو جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ہوا تھا، بلدیاتی الیکشن، تو کراچی میں ہمارے بے شمار کونسلر ناظم یہاں کراچی سے منتخب ہوئے تھے، اور قومی صوبائی کے الیکشن میں تو ہم حصہ لیتے نہیں ہیں۔ اور جب ابھی بات آپ بات کریں کہ پاکستان عوامی تحریک ایگزسٹ کتنا کر رہی ہے کراچی کے اندر، تو 2012 سے لے کر 2022 تک پاکستان عوامی تحریک نے کراچی کے اندر بڑے بڑے سیمینارز، بڑے بڑے ریلیاں، بڑے بڑے جو سیاسی جماعتوں کے کام ہوتے ہیں، اور خاص کر اپنی تنظیم کو کراچی کے تمام اضلاع، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ اضلاع کے میں، اسی طرح پی ایس میں، اسی طرح یو سیز میں، اور اسی طرح جو ہے وہ کراچی لیول پر پاکستان عوامی تحریک اس کے فورم جو ہیں وہ مضبوط بنیادوں پر 2022 تک وہ رہے ہیں۔ بے شک، تو مگر اس میں کچھ تنظیمی معاملات ہوتے ہیں، اپ سیٹ آتے رہتے ہیں، کبھی الیکشن بھی ہوتے ہیں، کبھی معاملات جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ تو ابھی جو پاکستان عوامی تحریک کراچی ہے تو وہ ابھی جو ہے وہ کسی تناؤ کا شکار ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ معاملات ہوں گے اور پاکستان عوامی تحریک کا سفر وہاں سے آگے شروع ہوگا۔ اپنے محترم الیاس مغل صاحب کے ساتھ گفتگو سنی جو کہ رہنما تھے پاکستان عوامی تحریک کے، اور ان سے سیر حاصل گفتگو کی گئی، خاص طور پر فلسفہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اور پاکستان عوامی تحریک کا مستقبل، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں ان سے مزید گفتگو ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کرا۔